نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا۔ عزیز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 10 محرم الحرام بھی قریب ہے۔ ان دنوں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے بڑا چڑھا کر، وہ ہے واقعہ کربلا۔ لہٰذا اس واقعے کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی حقائق کیا ہے اور صحیح واقعہ کیا ہے۔ عزیز دوستو، اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک پس منظر کا سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہود شروع دن سے اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور اس بارے میں انہوں نے مختلف سازشیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے اسلام کے خلاف مختلف سازشیں کی، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ بالآخر انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا ابو لؤلؤ مجوسی کے ہاتھ سے۔ جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نرم مزاجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف شہروں میں جا کر بغاوتیں شروع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھتے ہیں، انہیں عہدے دیتے ہیں۔ مختلف شہروں میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور مختلف اسلامی ممالک میں انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جعلی خط بنا کر بھیجا کہ آؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرو۔ مصر میں جا کر انہوں نے وہاں پر مصر کے گورنر کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ مصر سے کئی لوگ آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہم یہ مطالبہ کرتے کہ مصر کے گورنر کو معزول کیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، اس کو وفد کے ساتھ بھیجا کہ اسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے مصر کا، اور ایک خط لکھا اور اپنے غلام حمران کو دے دیا کہ یہ آپ اس مصر کے گورنر کو دے اور اس سے کہے کہ اب معزول ہو جائے اور محمد بن ابی بکر کو خلافت حوالہ کرے۔ جو قافلہ مدینہ سے نکلا تو اس جماعت میں عبداللہ بن سبا یہودی بھی تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں اور در پردہ وہ یہودی تھے۔ اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے کہا کہ آپ یہ خط مجھے دے، میں دیکھتا ہوں خلیفہ کا خط ہے تاکہ اس کو بوسا دوں۔ حمران نے اس کو خط دے دیا۔ جب لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، اس نے اس لفظ میں کچھ تحریف کی۔ خط میں لکھا تھا اذا جاءک ھذا فاقبلہ، اے مصر کے گورنر، محمد بن ابی بکر جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو قبول کریں۔ اس نے جو با کا نقطہ ہے اس کو حذف کیا اور اوپر 2 نقطے لگائے، تو اب یہ مطلب ہوا اذا جاءک ھذا فاقتلہ، جب یہ گورنر آپ کے پاس آئے تو اس کو قتل کرتے۔ جب قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا، اس نے اعلان کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے کہا جا کر دیکھیے خط کو کہ خط میں کیا لکھا گیا ہے۔ جب خط کو دیکھا گیا تو اس میں تھا اذا جاءک ھذا فاقتلہ۔ تو یہ قافلہ بجائے مصر جانے کے واپس مدینہ لوٹا۔ مدینہ میں انہوں نے بغاوت شروع کی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن گھر میں قید رکھا۔ بالآخر 84 سال کی عمر کا یہ بوڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت عثمان غنی
ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اب یہ مسئلہ اٹھا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہیے، قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی خلافت مستحکم نہیں ہوئی، جب خلافت مستحکم ہو جائے گی تو بدلہ لے لیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ابھی فی الفور اس جماعت سے بدلہ لی جائے۔ بالآخر صحابہ کرام کے آپس میں دو بڑی جنگیں ہوئی، جسے جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو محرکات تھے وہ یہی منافقین تھے، یہی عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ان روافض نے مختلف سازشیں کی، لیکن چپ کر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی جائے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو شیعوں کے معتبر کتب میں لکھا گیا ہے کہ روافض و خوارج نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا، کیونکہ یہ جو شیعہ اور روافض و خوارج تھے یہ دراصل میں صحابہ کرام کے دشمن تھے۔ انہوں نے 3 آدمیوں کو تیار کر رکھا تھا، عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی، عامر بن بکر تمیمی، اس لیے کہ جاؤ اور تم اسلام کے جو 3 بڑے جرنیل ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا جائے۔ آخری 2 جو تھے وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے، اور یہ جو عبد الرحمن بن ملجم تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو شیعہ کے معتبر کتب میں لکھا ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں، کہ اوصى علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہا الیہ وافاض غداءہ ما علیہ وعلیہ السلام مسألۃ اجماع وقد سلم المدعى امامته عن النزاع، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی عہد بنایا اور خلافت کی جو چادر تھی ان کو پہنا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی یہ اجماعی مسئلہ تھا اور ہر قسم کے تنازعات سے، جھگڑوں سے پاک تھا۔ اب دیکھیے جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں مقرر کرنا چاہیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں اہلیت تھی۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا فضول ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کرنا فضول اور بیجا ہے۔ خیر یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تقریباً 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی جائے۔ شیعوں کے معتبر کتب میں لکھا گیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارادہ کیا، مناقب آل ابی طالب میں ہے، فقالوا واللہ یرید ان یصالح معاویہ ویسلم الامر الیہ کفر واللہ الرجل، کہ اللہ کی قسم یہ آدمی چاہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرے، اللہ کی قسم یہ کافر ہو گیا، کما کفر ابوہ، جس طرح ان کے باپ کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، فانتہبوا فاستطاعہ، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کیا اور آپ کے جے نماز کو نیچے سے کھینچا، ونزع مطرفہ،
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا، آپ کے گھٹنے کو زخمی کیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ مجھے بھی شہید کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور فرمایا میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں چند شرائط کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے سفید خط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، جو شرائط آپ لکھنا چاہتے لکھ لیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بہت سارے لوگوں نے تانا دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم اس شخص کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے جو آپ کے والد کے ساتھ جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جب میرے بڑے بھائی نے بیعت کی تو میں بھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سال کو عام الجماعت کا سال کہا جاتا ہے، اتفاق کا سال۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے 19 سال میں انصاف و عدل سے اس دنیا کو بھر دیا، اور تقریباً 64,55,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بڑی بڑی جہادیں ہوئی کفار کے ساتھ، بحری جہادیں ہوئی ہے، بری جہادیں ہوئی ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نام و نشان دیا، اور یہ خوشخبری بھی ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امت یغزون البحر فقط اوجب، میرے امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری جہاد کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اور یہ خوشخبری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ثابت ہو گئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخر عمر میں یزید رحمہ اللہ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی ارہب ان ادع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالظأن لا راعی لها۔ تبری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ مجھے ڈر ہے اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں تو یہ ایسا ہے کہ میں امت کو اس حالت میں چھوڑ دوں جیسا کہ بکریوں کے ریوڑ کو چھوڑا جاتا ہے اور اس کو کوئی نگرانی کرنے والا نہ، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد جس طرح امت ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اگر اب بھی میں نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تو امت کا شیراز بکھر جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں حضرت امیر یزید رحمہ اللہ کو ولی عہد مقرر کیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ لائق و فائق جس پر امت متفق ہو سکتی ہے بنو امیہ کے خاندان میں حضرت یزید رحمہ اللہ ہے۔ کئی صحابہ کرام نے آپ کو یہ مشورہ دیا، اسی وجہ سے آپ مختلف ممالک تشریف لے گئے، باوجود ضعف کے مدینہ گئے، مکہ گئے، فبایع له الناس سائر الاقالیم، آپ نے تمام بلاد میں حضرت یزید رحمہ اللہ کے لیے بیعت کروائی۔ 5 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر، ایک عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر باقیوں نے بھی بعد میں بیعت کی، صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس میں بہت سارے صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے بیعت نہیں کی شروع میں کہ وہ ایک تابعی ہے، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایک تابعی کے ہاتھ پر میں کس طرح بیعت کروں، یہ ان کے نقطہ تھا اور ایک نظریہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں لوگ بنو امیہ کے خاندان پر وہ متفق ہو سکتے تھے، کسی اور خاندان پر نہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا
اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لانہ فیما ارا اہل، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس کو خلیفہ اور والی مقرر کی اس لیے کہ یہ اہل ہے اس منصب کا، فاتممہ لہ ما ولیتہ، تو اس کے خلافت کو تام کر، قائم کر۔ وَإِن وَلَّيْتُهُ، اگر میں نے اس کو خلیفہ مقرر کیا اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو فَلَا تُتَمِّمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُ، تو یہ اللہ اس کے خلافت کو قائم نہ رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد وہ صرف یہی تھا کہ امت کا شیرازہ نہ بکھرے اور لوگ متفق ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو حضرت امیر یزید رحمہ اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اپنے گورنر بھیجے کہ جاؤ میرے لیے بیعت کرو۔ مدینہ بھیجے، مکہ بھیجے۔ مدینہ میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جن میں بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت یزید رحمہ اللہ خلافت کا اہل نہیں، بلکہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب صحابہ کرام موجود ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے۔ خیر جی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا، وہاں پر رہے۔ کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کوفہ آئے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے جس طرح آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام کے سامنے وہ خطوط پیش کیے کہ دیکھیے جب یزید خلیفہ بن سکتے تو میں بھی بن سکتا ہوں اگر لوگ مجھ پر متفق ہوتے ہیں۔ تو آپ نے احوال کو جانچنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل چلے گئے، پہلے دن لوگوں نے ان کے استقبال کے ہاتھ پر بیعت کی، دوسرے دن شیعوں نے ان کو شہید کیا۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف، خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے چند افراد کو لے کر، مستورات کو لے کر، بچوں کو لے کر۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ جنگ و قتال کا تھا تو پھر بچوں کو کیوں ساتھ لے کر جاتے، عورتوں کو کیوں ساتھ لے کر جاتے؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ قتال کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا ارادہ تھا کہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کو راستے میں ہی پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، آپ کو کوفیوں کی غداری کا پتہ چلا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وہ ارشادات یاد آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامتک، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے امام کے خلاف خروج نہ کرو۔ لیکن جب آپ گئے، واتصل به خبر قتل مسلم فی الطریق، جب راستے میں آپ کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، تو فاراد الرجوع، آپ نے ارادہ کی کہ واپس لوٹے،
لیکن فمتنع بنو عقیل، عقیل کے بیٹوں نے ان کو روکا کہ اب جائیں گے کوفہ اور شیعان علی سے بدلہ لیں گے جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا۔ تو اب یہاں پر مقصد تبدیل ہو گیا، اب اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ مسلم بن عقیل کا بدلہ لیا جائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو جب امیر یزید رحمہ اللہ کو جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفے کا سفر کا پتہ چلا تو انہوں نے کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زید کے ذریعے ایک فوجی دستہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں نانا لگتے تھے، اس طرح کہ وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے ان کے بیٹے تھے، تو سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، اس رشتے سے ابن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی ہوئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا لگے۔ تو حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سمجھانے کے لیے، تو کوفہ مت جائیے، کوفے والے غدار ہیں۔ تو جب حضرت ابن سعد نے آپ کو بہت سمجھایا کہ شیعان کوفہ غدار ہے، وہ آپ کو شہید کریں گے، آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائیوں کو زخمی کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ نہیں جا رہا ہوں، میں حضرت یزید رحمہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ شیعوں کے کتب میں بھی لکھا گیا اور سنیوں کے کتب میں بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا مجھے 3 باتوں کی اجازت دے، یا تو مجھے اجازت دیں کہ میں واپس مکہ جاؤں، یا اجازت دیں کہ میں اسلامی سرحدات پر جہاد کروں، یا مجھے اجازت دیں کہ میں یزید رحمہ اللہ کے ساتھ براہ راست ملاقات کروں۔ تو عمر بن سعد نے اجازت دی کہ آپ جائیں اور یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کریں، ان کے ساتھ براہ راست ملاقات کریں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں جاتا ہوں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو پتہ چلا جب یہ جائیں گے اسے یزید رحمہ اللہ کے پاس اور یہ خطوط پیش کریں گے تو ہماری غداری کا پتہ چلے گا، تو شیعان علی انہوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے۔ ایک مقام تھا کربلا، یہاں پر خیمے لگائے گئے، حسین رضی اللہ عنہ ٹھہرے، ان کے ساتھ بچے تھے، مستورات تھے، وہ بھی ٹھہرے۔ رات کو ان منافقین نے جو عمر بن سعد کے جماعت میں تھے بظاہر، در اصل میں وہ در پردہ شیعہ تھے، انہوں نے حملہ کیا، خیموں کو جلایا تاکہ وہ خطوط جل جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو گئے۔ اب یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ 10 دن تک پانی بنتا، 10 دن تک جنگ ہوا، یہ چیزیں نہیں ہے، بلکہ لمحہ بلمحہ بات ہے۔ اسی وقت فوراً سب شہید ہو گئے، خیموں کو جلایا گیا۔ جب عمر بن سعد کے فوج کو پتہ چلا وہ بہت زیادہ نادم ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ انہوں نے اس وقت ان منافقین کا سر قلم کیا اور ان مستورات کو زین العابدین کے اکرام کے ساتھ یزید رحمہ اللہ کے پاس لے کر گئے۔ جب یزید رحمہ اللہ نے دیکھا تو وہ رونے لگے، فرمایا یہ ان بدبختوں نے کیا کیا، اور ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ اور اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک زین العابدین رحمہ اللہ کو نہ بٹھاتے تھے، اور ان کو تحفے طائف دے کر اور مدینہ کے طرف واپس بھیج دیا۔ یہ ہے واقعہ کربلا کی حقیقت و پس منظر۔ اس میں دراصل قاتلان حسین یہ شیعان علی ہے، روافظ ہے، جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، جبکہ وہ محبان علی نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض کرنے والے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو شہید کرنے والا اگر ہے تو یہ شیعان ہے، جو اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ اللہ نے یہ سزا مقرر کیا قیامت تک، جنہوں نے نواز رسول کو شہید کیا تو قیامت تک اپنے آپ کو زخمی کرتے رہیں گے۔
تو یہ ہے واقع کربلا کی اصل حقیقت۔ لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ الزام یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر لگائے کہ یزید رحمہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا، جبکہ یزید رحمہ اللہ اس سے مبرہ تھے۔ پھر لوگ اعتراض کرتے جب یزید رحمہ اللہ مبرہ تھے تو انہوں نے قاتلین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ انہوں نے ابن عمر بن سعد نے تو اس وقت ان باغی کو قتل کیا تھا، منافقین کو۔ دوسری بات یہ، اگر قتل نہیں کیا، اگر آپ نہیں مانتے تو اس وقت خلافت کا نظام مستحکم نہیں تھا۔ جب وہ مستحکم ہو جاتے تو پھر بدلہ لے لیتے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اس وقت نظام مستحکم نہیں تھا۔ ان کی رائے تھی جب نظام مستحکم ہو جائے گی تو پھر میں بدلہ لے لوں گا، تو اس وجہ سے فی الفور ان کا انتقام نہیں لیا۔ لیکن حضرت یزید رحمہ اللہ کا قتل حسین میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس پر خوش نہیں تھے، اس پر راضی نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر قتل کیا گیا تو ان باغیوں نے قتل کیا جو کہ عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی۔ لوگ کہتے ہیں یزید فاسق تھے، فاجر تھے، زانی تھے، وہ ان کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے تھے، نعوذ باللہ۔ اگر یزید فاسق و فاجر ہوتے تو صحابہ کرام ان کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کرتے۔ ہمیں یزید کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یزید پر اعتراض کرنا ادھر اصل میں صحابہ کرام کو نشانہ بنانا ہے۔ لہذا خیر اسی میں ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ کیجئے خیر کے ساتھ۔ اور واقعہ کربلا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی قاتلان حسین وہ دراصل کے یہی شیعہ اور روافض تھے، یزید رحمہ اللہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح حقائق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔